السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور وہی کائنات کا اکیلا معبود ہے۔ جس قدر اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں ڈرا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 9 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 2 مئی 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں رمضان کا خصوصی درس مختصر قرآنی احکام پر مشتمل پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 162 اور 163، 162 and 163۔ ارشاد باری ہے، قل کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری صلاۃ اور میری قربانی، میرا ذبح کرنا اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کریمہ میں یا ان 2 آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنا عمل امت کے سامنے رکھیں۔ قل کہہ دیجئے۔ قرآن میں اس قسم کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں جہاں قل خطاب ہے، اور یہ خطاب خاص ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قل امر ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، کہو، کہیے، کہہ دیجئے، یہ سب مترادف الفاظ ہیں جو اس کا معنی ہے۔ تو یہاں قل سے مراد کہہ دیجئے، کس کو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ رسول ہیں امت کے،
بھیجا گیا ہے ان کو رسول، تو ان کا عمل امتی کا عمل ہوگا، کہ امتی کے لیے وہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہیں، لہذا ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا عمل بتائیں تاکہ امت بھی وہی کام کریں جو آپ نے کیا ہے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کو امت میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، عالم الناس باللہ، عارف الناس، انہیں زیادہ معلوم ہے اللہ کو کیسے خوش کیا جائے، کیسے راضی کیا جائے، کس قدر عبادت کرنی چاہیے۔ ان کا عمل یہی طریقہ ہے امت کے لیے جو مقرر ہے، طے شدہ۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ صلاۃ بدنی عبادت، نسک کا معنی ذبح، جیسا کہ تفسیر ہے اس کی، مفسر و صحابہ نے بیان فرمایا نسکی اے ذبحی، میرا ذبح کرنا، قربانی دینا، یہ بدنی مالی عبادت ہے۔ محیایا، پوری زندگی میری، اس میں ساری چیزیں آ گئی، ہر قسم کی عبادت آ گئی۔ ومماتی، اور میرا مرنا یا میری موت، ان 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ میری صلاح، میرا ذبح کرنا، میری قربانی دینا، یا میری زندگی اور میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ میری جتنی صلاح ہے، جو بھی میں نماز پڑھوں گا، فرد ہو، نفل ہو، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، تمام عبادت صلاح اللہ کے واسطے ہے، اخلاص ہے اس میں، توحید ہے اس میں، عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان صلاتی، بے شک میری نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی جائے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے، لیکن اگر یہ نماز اس میں ریاکاری ہے غیر اللہ کے لیے، تو پھر یہ للہ نہیں ہوئی، تو پھر انہی سے بدلہ لیا جائے۔ ایسی نماز انسان کے منہ پر دے ماری جائے گی، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا جو اللہ کے لیے خالص نہ ہو۔ ضروری ہے کہ نمازیں اللہ کے لیے خالص ہوں۔ ونسکی، اور میری قربانی، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ ذبح للہ عبادت ہے، ذبح لغیر اللہ شرک ہے۔ اللہ کے لیے ذبح کرنا، نسک کا معنی ذبح کا ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ ذبح 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب، دوسرا حرام، تیسرا مباح۔ ذبح 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب، دوسرا حرام، تیسرا مباح، جائز۔ واجب ذبح کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، جیسے حج تمتع، حج قران کرنے والے ذبح کرتے ہیں، جو واجب ہے وہ ذبح کرنا، اور وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حاجی جو مینا مکہ میں کرتے ہیں ذبح۔ اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ، جو کہ عید کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ جس کو بقرعید کہتے ہیں لوگ، تو اس دن بھی جو جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو یاد ابراہیمی ہے، یہ واجب ذبح ہے۔ تو جہاں حکم ملا ہے ذبح کرنے کا کہ میرے نام پر جانوروں کو ذبح کرو، اللہ کا تقرب حاصل کرو ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، تو یہ ایک قسم ہے جو خاص اللہ کے لیے کی جائے گی۔ نمبر 2، حرام ذبح، حرام قربانی یا حرام ذبح، یہ کیا ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جیسے قبروں کے پاس، بزرگوں کی مزاروں کے پاس
اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس ان کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جو ذبح ہوتا ہے، جہاں مرغیاں، بکرے یا اس طریقے سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ شرک میں داخل ہے اور یہ حرام ہے۔ دوسری قسم ذبح کی، حرام ذبح، اس کی شدت اس قدر ہے، اس کی وعید، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے شاید ذکر کیا تھا کسی درس میں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں مقام بھوانا پر کچھ اونٹ اللہ کے واسطے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، 2 سوالات، تم جو نیت کیے ہو، منت کیے ہو کہ اونٹوں کو مقام بھوانا پر ذبح کرو گے، کیا وہ ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں غیر اللہ کے نام پر زمانے جاہلیت میں ذبح ہوتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا تھا۔ پھر دوسرا سوال کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہ ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں زمانے جاہلیت کا کوئی فیسٹیول، کوئی تیوہار، کوئی عید ہوتی تھی مشرکوں کی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ اجمعین، لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ذبح کرنے کی اور فرمایا اوفی بنذرک، اپنی منت کو پورا کرو جو اللہ کے نام پر تم کچھ اونٹوں کو وہاں جا کر ذبح کرنا چاہتے ہو۔ تو اس سے خطورت معلوم ہوئی شرک کی، کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا وہ جو ہے حرام ہو جاتی ہے، وہ چیز، وہ جگہ اتنی پلید، ناپاک اور خبیث ہو جاتی ہے کہ وہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ تو ذبح کی 3 قسموں میں سے پہلی واجب، جو اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ نمبر 2 حرام، جو غیر اللہ کے لیے ہے، جس میں غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جاتے ہیں، جیسے زمانے جاہلیت کا طریقہ کار تھا۔ موجودہ دور میں بھی بہت سارے مسلمان، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ کام کرتے ہیں، مزاروں قبروں کے پاس جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو کیا بسم اللہ پڑھنے سے ہر چیز حلال ہو جائے گی؟ جانور اگر حرام ہو اور اس جانور حرام ہو، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے وہ جانور حلال ہو جائے گا؟ کتے کا گوشت حرام ہے نا، کتا حرام ہے کھانا، اگر کوئی بسم اللہ کہہ کر کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیا کتے کو، کیا حلال ہوگا وہ؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ کتا حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ قبر یا مزار یا ولی کی جگہ کے پاس، آستانے کے پاس آپ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے، اور وہاں بکرے کو لے گئے یا جانور کو وہاں لے گئے اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کیے، تو بھئی یہ نیت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، بسم اللہ تو پڑھے آپ، لیکن وہاں کیوں ذبح کیے؟ اللہ کے لیے کرنا تھا تو گھر میں کرنا تھا، وہاں کیوں لے کے گئے جانور کو؟ نیت ورکنگ، نیت کام کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ نمبر 3 تیسری قسم کا ذبح جو جائز ہے، مباح ہے، جو انسان خود کھانے کے لیے یا کسی کو کھلانے کے لیے ذبح کرے۔ جیسے آپ جاتے ہیں منڈی، بکرا لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ کھائیں گوشت اس کا، تو آپ اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کیجئے، ٹھیک ہے، کھا لیجئے آپ۔ نیت کیا ہے؟ کھانا ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ کھلانا ہے، بیٹی داماد ہے، بیٹا بہو ہے، رشتہ دار ہیں، علماء ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، جو عربوں کا رواج، عربوں کا طریقہ آج بھی ہے، ذبح کرتے ہیں مہمانوں کے لیے بکرے، مطبخ میں دے دیتے ہیں، پھر تو یہ جائز ہے، کھلانے کی نیت سے کیا جائے۔ تو ایک واجب ہے، ایک حرام ہے، اور ایک تیسرا وہ ہے کیا؟ جائز اور مباح ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری، کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری صلاح، میری نماز، اور میری قربانی، ومحیایا، میرا جیون، میری زندگی، مائی لائف، ہماری پوری زندگی کس نے دی؟ اللہ عز و جل نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو زندگی اسی کے لیے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے محیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، یعنی میں زندہ ہوں اللہ کے واسطے۔ زندگی اللہ نے عطا کی ہے تو میں ویسے ہی زندگی گزاروں گا جیسا میرا رب چاہتا ہے، اس کے لیے ہے میری زندگی، وہ جو چاہتا ہے وہ میں کروں گا۔
وہ جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کروں گا، جس سے رکنے کے لیے کہتا ہے رک جاؤں گا، جہاں مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہاں دکھاؤں گا اس کو، جو وہ مجھ سے سننا چاہتا ہے میں اس کو سناؤں گا۔ لائف سٹائل میرا پورا، میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کمانا خرچ کرنا، زندگی پوری ٹوٹل لائف اللہ کے واسطے ہے۔ زندگی یہ غیر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ زندگی اس نے عطا کی۔ سبحان اللہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں ہے نا۔ موت و حیات کس لیے دی اللہ نے؟ یہ موت و حیات کی کشمکش کیوں ہے؟ تاکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے عمل آپ کا۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو عمل بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، زندگی کا سارا ہے نا بھائی۔ آپ دیکھیے، اب جب زندگی میں عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے تو بدلے کو اجر، بندے کو جو ہے اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لقمے کے بارے میں، نوالے کے بارے میں ایک حدیث میں بیان فرمایا، تم جو نوالا بھی کھلاتے ہو نا اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو جو زندگی اللہ کے لیے ہوگی تو آدمی دیکھے یعنی محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے تو وہاں بھی رب کی رضا ہے۔ محبت کا اظہار بیوی کے سامنے کر رہا ہے، بیوی کو کھلا رہا ہے لو بیگم نوالا، جو بہت کم شوہر کرتے ہیں، کھاتے تو بہت ہے بیوی کا پکایا ہوا، لیکن کم شوہر ہیں جو نوالے رکھتے ہیں منہ میں۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بہت کم ہے نا، استغفر اللہ، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ بہرحال حتی اللقمۃ، نبی علیہ السلام فرمایا جو لقمہ تم اپنی اہلیہ کے، اپنی بیگم کے منہ میں رکھتے ہو، تبتغی بہا مرضات اللہ، اللہ کی رضا تمہیں چاہیے اس کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ اس نوالے پر بھی تم کو اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے نا تو پھر ہر چیز پر اجر ملتا ہے انسان، پھر اس کی لائف پوری۔ دیکھیے اللہ کے واسطے زندگی ہو جائے نا تو آدمی ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی ابھی میں جو بولوں گا کیا اس سے اللہ خوش ہوگا؟ خوش ہوگا تو بولے گا، وہ نہیں خوش ہوگا تو نہیں بولے گا۔ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کام سے اللہ خوش ہوگا۔ یہ جب زندگی اللہ کے لیے کب ہو جائے گی؟ جب دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ یہ دل اللہ سے جب جڑ جائے، اگر دل اللہ سے جڑ گیا تو پوری لائف انسان کی اللہ کے واسطے ہوگی۔ لیکن یہ دل اگر شہرت سے جڑ جائے تو پوری لائف شہرت کے پیچھے بھاگے گا انسان۔ اگر یہ دل مال سے جڑ جائے تو اپنی پوری زندگی کو مال کی ہوس میں برباد کر دے گا۔ یہ دل اگر کھانے پینے، عیش و عشرت سے لگ جائے، جڑ جائے، تو پھر انسان بس کھانا، اچھا پہننا، اچھا پینا، عیش و عشرت، بہترین لائف، بس یہی اس کا زندگی کا جو ہے مقصد ہو جائے گا۔ غلط ہے۔ وما خلقت الجن والانس، بتایا تھا میں نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ یہ دل اللہ سے جڑنا بہت ضروری ہے تاکہ زندگی اللہ کے لیے ہو۔ جب تک دل نہیں جڑے گا زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ سارے اعضاء جسمانی دل کے تابع ہیں۔ دا میجر پارٹ آف دا باڈی دل ہے، دل کام کرتا ہے، دماغ نہیں۔ دماغ دل کے تابع ہے، بات کو سمجھیے۔ دماغ دل کے تابع ہے، جو دل کہے وہ دماغ کرتا ہے۔ تمام اعضاء جسمانی دل کے تابع ہیں، دماغ کے نہیں۔ میجر دل ہے یا دماغ ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ قرآن ہے۔ دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم بولتے ہیں دماغ ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت میں ایسا نہیں ہے کہ دماغ ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، سارے اعضاء صحیح، وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، بگڑنا مطلب خراب ہونا، خراب ہو جائے تو سارے اعضاء، سارے پارٹس خراب ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ؟ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ تو جب دل اللہ سے جوڑ لیا جائے، دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کا احترام، اللہ کا ادب، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، یہ چیزیں اگر دل میں بیٹھ جائیں تو پھر سننا سنانا، دیکھنا بولنا، چھونا چلنا پھرنا سب اللہ کی رضا میں ہوگا۔ وہی مطلب ہے وَمَحْيَايَ۔ اب دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی اللہ کے لیے۔ آپ چیک کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھ لیجئے آپ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو رب سے جوڑ لیا، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے نبوت سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ ستو وغیرہ بنا کر بھیجتی تھی نا، چاہتے تھے نا، تنہائی پسند کر دی گئی آپ کے لیے، خلوت، بخاری کی حدیث ہے نا، چاہتے تھے بیٹھتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر نبوت، پھر احکام ہوئے، آیتیں اتاری گئی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آپ کی دعوت دیکھیے، آپ بیویوں کے ساتھ بیویوں کا حق ادا کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نواسوں کے ساتھ، تو وہاں بھی جو ہے اللہ کی رضا ہے، یہاں بیویوں کے پاس اللہ کی رضا ہے۔ مسجد، نماز کا وقت ہو جاتا فوراً نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، عبادتیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو اللہ کی رضا، اللہ کا ذکر ہوتا۔ زندگی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے لیے تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے کام نہیں کیے ان لوگوں نے، دنیا کا کام کیا۔ پیارے نبی زندگی کو دیکھیے، آپ بیوی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کچن میں جو ہے مطبخ میں ساتھ دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، لیکن زندگی اللہ کے لیے تھی، یہ بات یاد رکھیے۔ زندگی اللہ کے لیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ رہبانیت جس کو عربی میں کہا گیا، صوفیوں کا طریقہ، تصوف اختیار کرنا نہیں ہے صاحب، یہ بتانا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ مقصد یہ آیت پر جو غور کریں کہ زندگی اللہ کے لیے مطلب ہے کہ آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے، آپ کے اقوال و افعال اللہ کی رضا کے لیے ہوں، وہ مماتی، آپ کی موت بھی اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے نہ مرے، اللہ کے لیے موت ہو، توحید پر موت ہو، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جب اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کائنات کے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح، قربانی، زندگی، موت، چاروں چیزیں اللہ کے لیے تھیں، تو امتیوں کے لیے بھی یہی سبق ہے، یہی اس میں تعلیم ہے کہ ان کی نمازیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ان کی قربانی بھی۔ یہ دو بڑی بڑی عبادتیں ہیں جو یہاں ذکر کی گئی، صلاح اور نسک، ذبح۔ اسی لیے دیکھیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہاں بھی ہے صلاح اور نسک بڑی عظیم عبادتوں میں سے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو امتی بھی اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، قربانی اللہ کے نام پر کرے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور زندگی بھی اس کے رب کے لیے ہو، موت بھی اس کے رب کے لیے ہو۔ یہ آنا ہے ہمارے پاس، جب یہ آئیں گے تو ہم اللہ سے غافل نہیں ہوں گے، جب زندگی اللہ کے لیے ہوگی۔ آج بتائیے آپ، غفلت ہے نا، رمضان کے بعد جو ہے 11 مہینے غفلت کی زندگی برتتے ہیں نا، رمضان میں اللہ بہت یاد آتا ہے۔ 11 مہینے غفلت، کیوں؟ کیونکہ لائف ہم نے اللہ کے حوالے نہیں کی، زندگی ہمارا دل جڑا نہیں ابھی اللہ سے، اسی لیے ہم انتظار کرتے ہیں عید کے چاند کا، اور ایسے نکلتے ہیں جیسے قید میں رکھ دیا گیا تھا، اب اس کے بعد قید کھول کر آزاد چھوڑ دیا گیا، ہم کو فری کر دیا گیا، جاؤ بھائی جاؤ، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں ہم۔ اب وہ ساری فلمیں جو رہ گئی تھیں، وہ سارے گانے بجانے، سیریل جو رک گئے تھے رمضان کی آمد پر، وہ سارے حرام کام جو رمضان کی آمد پر رک گئے تھے، وہ ساری نافرمانیاں جو رمضان کے جیسے نہیں بھائی رمضان جیسے نافرمانی میں مثال دیکھو، داڑھی منڈا نہیں بڑھاتے، نہیں رمضان ہے بھائی، لوگ کم سے تھوڑا رہے رمضان، ٹوپیاں آ جاتے سر پہ، شکل و صورت جو ہے مسلمانی، سبحان اللہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی اللہ کے لیے اگر ہوتی نا تو رمضان کے بعد بھی زندگی ہے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ اس آیت میں حکم ملا کہ اس آیت کا فائدہ، حکم یہ ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ دیکھیے امرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ رب العالمین ہے، اللہ کی صفت، رب العالمین، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک۔ وبذالک امرت، دیکھیے اس کا حکم دیا گیا ہے، کس کو؟ امرت، مجھے حکم دیا گیا، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے واسطے نماز پڑھو، اللہ کے لیے قربانی کرو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو۔ تو ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اس کا دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پہلا مسلمان میں ہوں، یعنی اس امت کے پہلے مسلمان کون ہے؟ کون پہلے ایمان لائے اللہ پر؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عبادت کو تسلیم کرنے والے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، پھر یہاں تک قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اول المسلمین، مسلمانوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبذالک امرت، یہ امر ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کا حکم ہے کہ عبادت خالص اس کے لیے کی جائے، اور جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے،
سمجھ رہے نا؟ قرآنی احکام میں سے ہے یہ کیا کہ عبادت اللہ کے لیے کرو. اسی لیے کتنی جگہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے, ابھی پڑھ رہے ہیں نا, تلاوت کر رہے ہیں نا, ایک آیت بار بار مل رہی ہوگی, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے. صبح شام اللہ کا ذکر کرو, عبادتیں اللہ کے لیے خالص کرو, زندگی اور موت اللہ کے لیے ہو. یہ بہت اہم حکم ہے جس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے, اور یہاں اس آیت کے بہت سارے فائدے ہیں. نمبر 1, علماء فائدہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی احکام دینے تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنی بندوں تک احکام پہنچا دیے. تو ہمارے اور اللہ کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں, ہمارے اور اللہ کے درمیان, کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کے احکام ملے. تو یہاں ایک فائدے کی بات میں بتاؤں تو پھر اشارے کہاں ہیں بھائی؟ مجھے جو ہے خواب میں بہن کہتی ہیں مجھے کل رات خواب آیا اور اللہ نے ایک اشارہ دے دیا, میں کسی کو نہیں بولوں گی. خالہ جی, اماں جی, بہن جی, آپ کو اشارہ کہاں سے ملا؟ نہیں, ایک حکم آ گیا بس خواب میں. حکم جو آنا تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکام اللہ کو اپنے بندوں تک پہنچانے تھے وہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیے. اب کسی کو کوئی خواب میں حکم ملنے والا نہیں ہے. خوابوں میں احکام پیغمبروں کو ملے. ابراہیم علیہ السلام میں نے خواب میں دیکھا بچے کو ذبح کرنا, فلاں فلاں فلاں, بہت سارے پیغمبر ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں ہمارے. لیکن امتی کو خوابوں میں احکام نہیں آئیں گے, نہ اشارے ملیں گے. عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں اشارہ ملتا ہے, حکم ملا. بیکار کی باتیں ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے, اس سے دور رہیں. احکام قرآن و حدیث میں بتا دیے گئے ہیں, کیا کرنا ہے ہم سب کو, کس چیز سے بچنا ہے. دیٹس آل, ختم. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل بھی ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام ہم تک پہنچا بھی دیے. انہوں نے عمل کیا, رب کو راضی کیا, اور ہم تک اللہ کے احکام پہنچا دیے. اب ہم اس پر عمل کریں گے, اللہ ہم سے راضی ہوگا, ورنہ ناراض ہو جائے گا. یہ بہت اہم نکتہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو خواب اور اشارے, احکام, فلاں, سب بیکار بات ہے. دوسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسرا فائدہ جو ہے اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت برحق ہے, حیاتی والا مسئلہ نہیں ہے بھائی. کیوں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں, آپ نے کیا فرمایا؟ مماتی قل ان صلاتی, قل کہہ دیجیے آپ بے شک میری نماز, میری قربانی, و محیایا, اور میرا جینا, میری زندگی, و مماتی, اور میری موت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری موت اللہ کے لیے ہے. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوگی نا, پھر ہوئی ہے نا. اس سے معلوم ہوا ممات کیوں کہا آپ نے. ممات کیا ہے؟ موت. ممات عربی میں موت کو کہتے ہیں, موت بھی عربی لفظ ہے. تو نبی علیہ السلام کی موت برحق ہے اور ہوئی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ, اسی لیے قبر ہے نبی علیہ السلام کی وہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اہم نقطہ معلوم ہے. اور پانچویں چیز کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے, لا شریک لہ, بتایا گیا, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, پارٹنر نہیں ہے اللہ کا. توحید ہمیں اس سے معلوم ہے. اور آخری ایک فائدے کی بات کہ یہ احکام پر عمل کرنا واجب ہے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا, آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, پہلا میں ہوں حکم پر عمل کرنے والا. تو اس کے بعد اب امت قیامت تک جو ہے اس پر عمل کرے گی. اور امت دو قسم کی ہے. ٹھیک ہے, راملو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے, کلپنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے, عبداللہ, عبد الرحمن اور زینب اور عائشہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. امت دو قسم کی ہوتی ہے, امت استجابہ, امت دعویٰ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سارے احکام پہنچا دیے تو امت دعویٰ ہے سب. امت استجابہ جن لوگوں نے قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور ایمان لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسے مسلمان جن کو محمدینز بولتے ہیں, مسلمان بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے امت استجابہ ہے. ورنہ امت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے, لیکن جس امت نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ یہ امت ہے. لہٰذا ہمیں اس کو قبول کرنا ہے, اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کرنا ہے, خالص عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملانا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ دلوں کو تجھ سے جوڑنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.